أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلفح وجوههم النار. ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور وہ اس جہنم میں بد شکل ہو رہے ہوں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ. کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. لفح یلفح کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینا، بھون دینا، جلا دینا. تو یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے جہنم میں جھلس رہے ہوں گے، جن کا پچھلی آیت کریمہ میں ذکر گزرا ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. کہ جن کے میزان ہلکے ہو گئے، نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو فرمایا کہ چہرے کا ذکر اس لیے بطور خاص کیا گیا. آگ تو سارے جسم میں لگی ہوئی ہوگی، اور جسم بھی عام انسانوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جہنمیوں کے بڑے بڑے اجسام بنا دیے جائیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عذاب چکھیں اور زیادہ سے زیادہ تکلیف اٹھائیں. مگر چہرے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چہرہ چونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ حصہ ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا جب چہرہ ہی نہیں بچے گا تو پھر باقی جسم کا حال آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہوگا. قالح کا مطلب ہوتا ہے ایسا جاندار جس کے ہونٹ سکڑ جائیں اور اس کے دانت باہر نکل آئیں. فرمایا کہ اوپر والا ہونٹ ان کا پھول کر سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ ناف تک پہنچ جائے گا لٹک کر، اور ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے جیسے بکرے کی جلی ہوئی سری ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ بد شکل اور بری حالت ان کی ہوگی، اور انتہائی کریہ المنظر ان کی صورتحال ہوگی. اور اس میں فرشتے ان سے یہ کہیں گے، اللہ پاک کا پیغام ان کو دیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو ڈانٹیں گے کہ کیا دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھیں اور تم پر قرآن مجید کی آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، لیکن تم نے قرآن مجید کے اندر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور جن عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان پر کبھی یقین نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ سب باتیں ہیں، کوئی آخرت نہیں ہونی، کوئی جنت جہنم نہیں ہونی، اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس. وہ کہتے ہیں جی اس دنیا میں 4 دن مزے کر لو، دوبارہ تو یہ زندگی ملے گی. تو فرمایا اس حقیقت کو تم نے نظر انداز کر دیا کہ مرنے کے بعد تم سے حساب کتاب بھی لیا جانا ہے، اور تم نے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا اس کی سزا بھی تمہیں ملنی ہے.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم گمراہ لوگ تھے کہیں گے یا اللہ ہماری وہ بدبختی جو تو نے ہم پر لکھ رکھی تھی لوح محفوظ میں وہ ہم پر غالب آ گئی گویا جہنمی وہاں بھی اپنی ساری بد کرداری کا الزام اللہ کی تقدیر کو دیں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے تو ہمارے لیے بدبختی لکھ رکھی تھی اس لیے وہ ہم پر غالب آ گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے اور اسے یہ طاقت دے کر بھیجا ہے کہ اگر وہ چاہے تو گناہ سے بچ سکتا ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور یہ ندامت ظاہر کرنے کے لیے ہوگا کہ یا اللہ ہم واقعی گمراہ لوگ تھے ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے تیرے رسول کی بات نہ سنی اور تیری آیات کو مذاق کرتے رہے ربنا اخرجنا منها اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے کہیں گے اعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہم اپنی نالائکی کا اقرار کرتے ہیں اب یہ فرمائیے کہ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہی تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا جب بھی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے ان کو دوبارہ اسی جہنم میں دھکیل دیں گے اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے قال اخسئوا فیہا اللہ فرمائے گا ذلیل و خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو ولا تکلمون اور مجھ سے بات نہ کرو انہ کان فریق من عبادی حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا یقولون ربنا آمنا وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں فاغفر لنا تو ہمیں بخش دیجئے ورحمنا اور ہم پر رحم کیجئے وانت خیر الراحمین اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں پہلے وہ جہنم کے دروازے سے کہیں گے اور کہیں گے ہماری بات سنیں ہماری گزارش سنیں 40 سال کے بعد وہ یہ کہے گا کہ تمہارے لیے یہیں پہ رہنا مقدر ہے اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے پھر وہ اللہ کو پکاریں گے یا اللہ ایک بار ہمیں موقع دے دیا جائے
اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو پھر جو سزا ہمیں چاہیں دیں. تو 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا. اخسا القلب کہتے ہیں کہ کتے کو دھتکارنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ کتا ذلیل ہو کر چلا گیا. تو فرمایا کہ جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے اس طرح اللہ پاک ان کو دھتکار دیں گے اور کہیں گے بکواس بند کرو اور آئندہ میرے ساتھ بات کی کوشش نہ کرنا اور ذلیل و رسوا ہو کر کسی جہنم میں جلتے رہو، تمہاری کوئی درخواست نہیں سنی جائے گی. اور فرمایا میرا ایک بندوں کا ایک گروہ تھا، فریق ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندے اللہ کے نافرمانوں سے بالکل مختلف کیفیت والے تھے اور ان کا رہن سہن اور ان کا طرز زندگی یہ اللہ کے نافرمانوں سے بالکل الگ تھلگ تھا. وہ کہتے تھے یا اللہ ہم ایمان لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا یہ بہترین عمل ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کا یقین دل میں پکا رکھنا کہ اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ سچ ہے اور جس چیز سے ڈرایا ہے واقعی وہ ہو کے رہے گی اور جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ مل کے رہے گی. اور رسول اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے آتا ہے، تو آپ کی بات ماننا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. وانت کا جو عطف ہے یہ کس چیز پر ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ فانت خیر الغافرین وانت خیر الراحمین، کہ یا اللہ تو ہی بہترین بخشنے والا ہے اور تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کو مذاق کا نشانہ بنا لیا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بلا شبہ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے اس چیز کا جو وہ صبر کرتے تھے. انہم هم الفائزون، یہ کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فرمایا تم دین والوں کو مذاق کرتے تھے، کبھی کسی کی داڑھی کو مذاق، کبھی کسی کی نماز کو مذاق، کبھی کسی کی ٹخنوں سے اوپر چادر یا شلوار کو مذاق، اور کبھی ان کے دیندارانہ رویے اور رسوم و رواج سے بچنے کو مذاق. تو فرمایا حتی انسوکم ذکری، تم ان کو مذاق اور ٹھٹھا کرنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی اور تم ان پر کہکہے مارا کرتے تھے. جب بھی کوئی مسلمان گزرتا تو یہ بڑے بڑے چودھری اپنی مجالس میں بیٹھ کر اس کی طرف اشارے کرتے اور کہہ کے مارتے، توہین آمیز اور تضحیک آمیز کہہ کے. وہ کہتا دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ رہنے کو مکان ہے. تو فرمایا آج کے دن
میں نے ان کے صبر کے باعث، یعنی اللہ کی اطاعت پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کیا، اس لیے آج وہ کامیاب ہیں اور تم ناکام ہو کر اور ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ترجمہ دیکھو۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جلسا رہی ہوگی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ وَلَا تُكَلِّمُونِ، اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دیجئے۔ وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرمائیے۔ وانت خیر الراحمین، اور آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے انہیں مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر کہے مارا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بلا شبہ میں نے ان کو آج کے دن بدلہ دیا ہے اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، یہ کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔